بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اس کے قبضۂ قدرت میں تمام بنی نوع انسانوں کی جان ہے۔ آج ہمارے لیے نہایت فخر کی بات ہے کہ جہاں ڈسٹرکٹ راجوری کا انٹیلیجنسیا بیٹھا ہوا ہے وہاں ہم علماء کی صف دیکھ رہے ہیں، جس میں مینڈر سے مفتی حق نواز صاحب اور مفتی انصار احمد صاحب سلطانی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہو میں اس شعر سے شروع کرتا ہوں۔ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے امتحان دنیا کی امامت کا۔ پچھلے 2 مہینوں سے ڈسٹرکٹ راجوری میں جو شکایات چلی آ رہی تھی، اس ضمن میں پونچھ اور جموں کے مفتی صاحبان تشریف آور ہوئے اور لوکل علماء بھی بیٹھے، تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد ڈسکشن کے بعد، بحث مباحثہ کے بعد جو شکایات تھی، جو اعتراضات تھے، ان پہ غور و خوض کیا گیا اور یہ باتفاق رائے طے پایا کہ بریلوی شریف سے فتویٰ آنے پہ یہ ثابت ہوگا کہ نماز کون پڑھائے گا۔ تو پھر چند ہی دنوں میں دیکھنے میں آیا کہ جب فتویٰ صادر ہوا اور اس کا جسٹ یہی تھا کہ جو کمی پیشی ہے امام صاحب کے ہاں تو اس کی وہ معافی مانگ لیں، اور غالباً انہوں نے موقع پہ معذرت بھی چاہی اور اس کے بعد وہی نماز پڑھائیں گے۔ اس بار تمام مسلمانوں کو تسلی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ یہ درینہ جو ایک مسئلہ تھا وہ حل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص معافی چاہتا ہے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور معافی چاہنے والے کو سے اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ ہماری عرض یہ رہے گی کہ یہ مسجد میں تناؤ نہ ہو۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اس فتویٰ کے بعد مولانا صاحب نے نماز پڑھائی راجوری جامعہ مسجد کے اندر، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہوا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے سر نگوں کیے۔ ہم پھر سے ریکویسٹ کریں گے علماء حضرات سے کہ اب اس میں سبھی لوگ انٹروین ہو کر اب آگے بڑھیں اور اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ ہمارا تناؤ جو ہے کہیں بھی دیکھنا نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں ہم سب کے اکٹھا ہونے کا جو مقصد ہے، دراصل راجوری کی جامع مسجد کا جو یہ مسئلہ کافی عرصے سے زیر بحث ہے، اور اس پر کئی فتاویٰ بھی مفتی صاحب کے تعلق سے، بریلی شریف سے، مراد آباد سے، جو یہاں پہ مفتیان کرام اس کی وضاحت کریں گے۔ میں چند باتیں کچھ علماء سے بھی اور کچھ یہاں کی عوام سے بھی آپ میڈیا کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فتویٰ آ چکا اور مفتی صاحب کے حق میں فتویٰ آیا اور آپ امامت پر بحال بھی ہو گئے، تو اس کے بعد ابھی کل پرسوں دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی، چند علماء اس میں بیٹھے اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ امامت کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا میڈیا کی وساطت سے۔ سوال یہ ہے کہ جن حضرات نے فیصلہ کیا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے اکابر علماء ہیں، اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جو نوجوان علماء ہیں ان کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔
लेकिन आज मीडिया के तवस्सुत से यहाँ की आवाम को और उन उलमाए किराम से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर हम आपके फ़ैसले को तस्लीम क्यों करें। ये एक बड़ा सवाल है जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं उठाया होगा। वजह इसकी ये है, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन हजरात ने ये फ़ैसला किया है कल परसों, इन्होंने माजी में कुछ इस तरह के फ़ैसले किए हैं जो मुतनाज़े रहे हैं, और इन तमाम तर फतावा की मौजूदगी में पहले कोई इल्ज़ाम लगा, फिर दूसरा इल्ज़ाम लगा, और उसकी मुफ्ती साहब किबला ने वजाहत भी की। लेकिन उसके बावजूद इन उलमाए किराम ने इनको फासिक डिक्लेयर किया और ये कहा कि इनकी इब्तिदा में पढ़ी जाने वाली नमाज़ें मकरूह तहरीमी हैं, वाजिबुल इआदा हैं। ये था फतवा। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब को इमामत करते हुए यहाँ पे 15 साल हो गए। क्या इन 15 सालों में इन उलमाए किराम में से किसी को मुफ्ती साहब नज़र नहीं आए? या आज जो वो शरी जुर्म बता रहे हैं कि उनके अंदर ये खामी है, ये खामी है, 15 सालों से ये चीज़ें उनके अंदर नज़र नहीं आई उनको? अगर नज़र में थी तो उस वक्त आपने कोई फतवा क्यों नहीं दिया? आज 15 साल के बाद ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई? 15 साल तक का उनका इमामत का पीरियड, यहाँ पे उन्होंने जो दीनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, सिर्फ नमाजें ही तो नहीं पढ़ाई हैं, यहाँ पे लोगों के जनाजे भी पढ़ाए, लोगों के निकाह भी पढ़ाए, और भी बहुत सारी मिसाली खिदमात सर अंजाम दी हैं। कि आखिर आपके माजी में जब इस तरह के मुतनाज़े फ़ैसले रहे हैं तो आज हम आपके फ़ैसले को क्यों तस्लीम करें, जबकि फ़ैसला शरई तौर पे फतावा की रोशनी में मौजूद है जो किबला मुफ्ती साहब के हक़ में है। मुफ्ती सैयद बशार साहब की हमारी जमात के, मैं ज़्यादा माजी में नहीं जाना चाहता। अभी चंद माह पहले की बात है कि मुफ्ती हक नवाज़ साहब के ताल्लुक़ से इन्होंने एक फ़तवा जारी किया। इनसे सवाल हुआ, इन पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए, तोहमतें लगाई गईं। उसके जवाब में किबला मुफ्ती साहब ने ये लिखा कि बग़ैर तहकीक और बग़ैर सबूत शरई के इमाम को इमामत से हटाना जायज़ नहीं है। मुफ्ती हक नवाज़ के ताल्लुक़ से नेट में डाले गए एतराज़ात वग़ैरह वग़ैरह उनकी उन्होंने तरदीद की। आखिर में उन्होंने आगे जाकर लिखा कि मुफ्ती हक नवाज़ जो हैं वो मैंडर के अंदर तमाम तर जो दूसरे मकातिब फ़िक्र हैं उनका नाम इन्होंने ऐड किया इसमें, कि वो इनसे ख़ाइफ़ रहते हैं और अहले सुन्नत का सर बुलंद है इनकी वजह से। मगर चंद ही दिनों के बाद आप ख़ुद जाते हैं वहाँ पे और चंद लोगों के कहने पे आप मुफ्ती साहब को हटाकर आप उनकी जगह पे दूसरा इमाम अपॉइंट कर देते हैं। तो आपका बिना किसी तहकीक के, कोई तहकीक नहीं, ना मुफ्ती साहब से को बुलाया गया, ना इनसे पूछताछ की गई कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। तो जब आपका ये तर्ज़ अमल है कि आपने जाकर दूसरा इमाम अपॉइंट किया, तो आपके अल्फाज के मुताबिक आपने कहा कि इनकी वजह से मेंढर में अहले सुन्नत का सर बुलंद है, तो आपने मुफ्ती हक नवाज़ को इमामत से बरतरफ नहीं किया, आपने अहले सुन्नत का सर काटा। आज यही तर्ज़ अमल आपने रजौरी में अपनाया। जब मुफ्ती साहब पे कोई इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, यहाँ जम्मू से मुफ्तियान किराम आए, मुफ्तियों का बोर्ड बैठा, अगर कोई बात थी भी तो उसकी इन्होंने वजाहत की। जब वजाहत कर दी तो आज भी आप ये कहते हैं कि वो इमामत के लायक नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ मसला शरीयत का नहीं है, यहाँ मसला तबीयत का है। आप चाहते हैं कि उन्हें जलील करके इस मनसब से उन्हें हटा दिया जाए, जबकि अभी जब इन्होंने जुमा पढ़ाया वो वीडियो मौजूद है इंटरनेट पे, अवाम ने इनकी तायीद की, अवाम इनके साथ है, लोग इनके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का गैर दानिशमंदाना फ़ैसला मैं समझता हूँ, और ये राजौरी की आवाम को समझना चाहिए कि जिन्होंने 15 साल तक आपकी इमामत और फ़राए सर अंजाम दिए। मैं आखिर में सिर्फ़ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब फ़ासिक हैं और फ़ासिक की तौहीन वाजिब है, तो मैं मीडिया के तवस्सुत से इन मुफ्तियान किराम से पूछना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ज़रा
فسق کی تعریف کر دیں کہ پھر فسق کی تعریف اور اس کے دائرے میں کون کون سی چیزیں آتی. صرف آپ نے اشارہ کر کے اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہاں سے داڑھی کا کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ فاسق ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ جن کی داڑھیاں بالکل صاف ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے؟ کیا آپ ان سے چندے وصول نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے نیاز نظر وصول نہیں کرتے ہیں؟ ان کی توہین آپ کب کریں گے؟ جب توہین فاسق کی واجب ہے تو ان کی توہین کیوں نہیں؟ ایک عالم دین کی توہین کیوں؟ لہٰذا یہ تمام تر فتاوے قبلہ مفتی صاحب ابھی بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے. ہے کہ عبدالرؤف نے تحریر مجھے بھیجی ہے، حالانکہ میں نے کوئی تحریر نہیں بھیجی. تحریر بھیجنے والے سید بشار شاہ صاحب ہیں، اور مفتی صاحب نے خود فون پر کہا ہے کہ مجھے اصرار کیا ہے، بار بار مجھے فورس کیا ہے، میں ان کے کہنے پر یہ فتویٰ دے رہا ہوں. یہ آڈیو ریکارڈنگ پر بھی ہے. تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی لوگ سن رہے ہیں، لہذا میں میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مولوی کہ جو سر عام جھوٹ بولیں وہ شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ شریعت کے اندر عوام ان کے فیصلے کو مان سکتی ہے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. اور ساتھ یہ بھی میں بتاؤں کہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ تقریباً 2000 سے زیادہ عوام جامع مسجد میں موجود تھی. حقیر نے نماز جمعہ پڑھائی، 1 گھنٹہ تقریر بھی کی. ہے کہ عبدالرؤف نے تحریر مجھے بھیجی ہے، حالانکہ میں نے کوئی تحریر نہیں بھیجی. تحریر بھیجنے والے سید بشار شاہ صاحب ہیں، اور مفتی صاحب نے خود فون پر کہا ہے کہ مجھے اصرار کیا ہے، بار بار مجھے فورس کیا ہے، میں ان کے کہنے پر یہ فتویٰ دے رہا ہوں. یہ آڈیو ریکارڈنگ پر بھی ہے. تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی لوگ سن رہے ہیں، لہذا میں میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مولوی کہ جو سر عام جھوٹ بولیں وہ شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ شریعت کے اندر عوام ان کے فیصلے کو مان سکتی ہے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. اور ساتھ یہ بھی میں بتاؤں کہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ تقریباً 2000 سے زیادہ عوام جامع مسجد میں موجود تھی. حقیر نے نماز جمعہ پڑھائی، 1 گھنٹہ تقریر بھی کی، نہیں کھڑا کیا. عوام اگر پڑھ رہی ہے نماز تو ان چند مولویوں کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے. یہ فتنہ کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن سے بھی کہتے ہیں کہ ان چند شرارت پسندوں کو بعد رکھا جائے. عوام ہزاروں کی تعداد سے امن کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے. اس کی دلیل گزشتہ جمعۃ المبارکہ ہے، جہاں کوئی ایسی فتنہ فساد نہیں ہوا، امن کے ساتھ نماز پڑھی گئی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی امن کے ساتھ پڑھی جائے گی.